وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جس وقت کہ ہم نے اس کو بھیجا فرعون کی طرف واضح دلائل دے کر۔ فتولی برکنی، وہ اپنے ارکان کے ساتھ روح گردانی کی اس نے، وقال ساحر او مجنون، کہنے لگا کہ یہ ساحر جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ فاخذناہ وجنودہ، ہم نے اس کو اور ان کے لشکر کو پکڑا۔ فنبذناہم فی الیم، ان کو سمندر میں ڈبو دیا۔ وہو ملیم، اور وہ قابل ملامت تھا۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور قوم عاد میں بھی عبرت ہے جب ہم نے ان کے اوپر خیر سے خالی ہوا کو بھیجا، بانجھ ہوا کو بھیجا۔ ما تذر من شیء اتت، نہیں گزرتی تھی، ما تذر من شیء اتت علیہ، نہیں وہ چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر آتی تھی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر اس کو کر دیتی چورا چورا کی طرح۔ وفی ثمود اذ قیل لہم تمتعوا، اور قوم ثمود میں بھی عبرت ہے جب ان سے کہا گیا نفع حاصل کر لو ایک وقت تک۔ فعتوا عن امر ربہم، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ فاخذتہم الصاعقہ، ان کو چیخ نے پکڑا۔ وہم ینظرون، وہ دیکھ رہے تھے۔ فما استطاعوا من قیام، نہیں طاقت رکھی انہوں نے اٹھنے کی۔ وما كانوا منتصرین، اور نہیں وہ انتقام لینے والے تھے۔ وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا اس سے پہلے۔ انہم كانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان قوم تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ زاریات، یہ 27ویں پارے کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے، پچھلی قوموں کے واقعات کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً بیان فرمائے ہیں، اور خاص طور پر جو عرب کے اندر قریب قریب قومیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بار بار فرمایا۔ قوم عاد یہ یمن کے علاقے میں قریب رہتے تھے۔ قوم ثمود حجر کی بستیاں مدینہ منورہ میں، یہ جاتے ہوئے شام کو راستے میں آتی تھی۔ قوم لوط کا پہلے ذکر ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام وہ یہود وہاں بہت بسنے والے تھے، وہ ان کا ذکر کرتے رہتے تھے، ان کو جانتے تھے عرب والے۔ فرعون جو مصر کے اندر تھا، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم نوح، یہ سارے واقعات قرآن شریف میں کئی صورتوں کے اندر بار بار بیان ہوئے۔ سورہ اعراف کے اندر 8ویں سپارے میں ان کی تفصیل بیان فرمائی، پھر سورہ ہود کے اندر بیان فرمایا، پھر سورہ حجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، پھر سورہ شعراء میں بیان فرمایا ہے، پھر پیچھے حامیم سجدہ کے اندر بیان فرمایا ہے، پھر یہاں بیان فرمایا، آگے بھی آ رہا ہے سورہ حاقہ میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ کئی صورتوں میں ان کے اجمالی تفصیلی واقعات بیان فرمائے۔ پہلے قوم لوط کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور فرعون جو ان کے بالمقابل تھا اس کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کا عطف فیہا پر ہے، ترکنا فیہا، ہم نے اس کے اندر بڑی نشانی چھوڑی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ اور فی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام میں بھی نشانیاں چھوڑی جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف بسلطان مبین، واضح دلائل دے کر۔ ایک دلیل بھی کافی تھی سمجھنے والوں کے لیے، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 بڑے بڑے دلائل اور معجزات، جس میں عصا بڑی دلیل تھی، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بڑی نشانی، عصا ڈنڈا زمین پر مارتے تھے بڑا اژدہا بن جاتا تھا، اور ید موس، وہ ید بیضا، ہاتھ بغل میں کرتے تھے، باہر نکالتے تھے سورج کی طرح، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، چمکنے لگ جاتا،
اور اس کے علاوہ قرآن شریف میں سورہ اعراف کے اندر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. فرمایا یہ نشانیاں ہم نے ان کو دی لیکن نہیں سمجھ سکے. فتولا برکنی، وہ اپنے ارکان سمیت اس نے اعراض کیا، روح گردانی کی، منہ پھیر لیا، کہنے لگے یہ جادوگر ہے، مجنون ہے. ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکر کو، ڈبو دیا بحر کلزم میں، سمندر کے اندر. وہ ہوا ملیم، وہ قابل ملامت تھا، ملامت کے لائق تھا. اپنے آپ کو بھی تباہ کیا، قوم کو بھی دنیا میں بھی ڈوبویا اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ میں ڈبوئے گا. یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، سورہ ہود میں فرمایا اپنی قوم کا قائد ہوگا اور جہنم میں بھی ان کو لے کر جائے گا. دنیا میں پانی کے اندر ڈبویا اور وہاں جہنم کے اندر ان کو ڈبوئے گا. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے پکڑا اس کو، اس کے لشکر کو. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، دریا کے اندر ڈبو دیا، بحر کلزم میں، سمندر میں. وَهُوَ مُلِيمٌ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اپنی قوم کو بھٹکایا، ہدایت پر نہیں لایا، خود بھی ڈوبا ہے. ہدایت بہت بڑی دولت ہے، خود ہدایت نہیں پائی، قوم کو بھی بھٹکایا، خود بھی بھٹک گیا. آخری وقت میں پھر کہہ رہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، آمنت انہ لا الہ الا. کئی دفعہ کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کے ایمان کا اعتبار نہیں. ایمان بھائی وہ معتبر ہے جو موت کی علامات سے پہلے ہو. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جب مرنے لگتے ہیں پھر کہتے ہیں میری توبہ ہے، یا کہتے ہیں اب میں ایمان لایا. نہیں نہیں، اب الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اس وقت کا نہ ایمان معتبر ہے نہ توبہ قبول ہے. فرمایا وفی عاد، تیسری قوم عاد کو دیکھو، بڑی بڑی قدوں والے، 300 400 فٹ کے، بلکہ اس سے بھی بڑے قد تھے، اور جو اپنے آپ کو کہتے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی طاقت والا کون؟ اللہ نے فرمایا میری طاقت بڑی ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس ذات نے پیدا کیا وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے. کیسے رکھا ان کو؟ ایک ہوا جو نظر بھی نہیں آتی، ایسی چیز جو نظر بھی نہیں آتی، اللہ نے اس کے ذریعے سے تباہ کیا. اتنی سخت ہوا آئی. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، بڑی سخت ہوا تھی. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، 8 دن 7 راتیں مسلسل چلتی رہی، کاٹ کر رکھ دیا. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی باقی وہاں نظر آتا ہے؟ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ایسے گرے ہوئے پڑے تھے جیسے بڑی بڑی کھجوریں ہیں جن کو جڑ سے اکھیڑ دیا گیا ہو. میں قوم عاد کے اندر بھی بڑی نشانی ہے جب ہم ان کے اوپر ہوا بھیجی، الریح العقیم، بانجھ ہوا جو خیر سے خالی تھی، بارش نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ بارش ہوگی، نہیں، ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ تو بادل آ رہا ہے بارش برسائے گا. بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، یہ سخت ہوا ہے تدمر کل شیء، ہر چیز کو جس کے اوپر گزرتی تھی ہلاک کر کے چورا چورا کر کے رکھ دیا. قرآن شریف کہہ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے صبا کے ساتھ خندق کے موقع پر میری امداد فرمائی. نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، یہ پچھم مغرب کی طرف جو ہوا چلتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے. فرمایا یہ مغربی جو ہوا آئی اس کے ذریعے سے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا. ما تذرو،
جب ان کے اوپر بانجھ ہوا کو بھیجا، ما تذر من شیء اتت علی، نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر گزرتی تھی مگر اس کو ایسے بنا دیتی کہ رمیم، رمیم کہتے ہیں ہڈی جو بوسیدہ ہو جائے پھر اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگائیں تو چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح لکھا ہے جو چیز بھی پرانی ہو جائے، بھوسا ہو، لکڑی ہو، پڑی ہوئی ہو کئی مدت سے، تو اس کو ہاتھ لگائیں وہ بالکل آٹے کی طرح چورا چورا ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین شریف میں ہے، ایک کافر کہنے لگا قال من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ چورا چورا ہو جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس ذات نے ابتداءً پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے۔ اور قوم سمود میں یہ چوتھی قوم کا بیان فرمایا، جب ان کے لیے کہا گیا نفع حاصل کر لو ایک وقت تک، حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں سمجھ سکے، کہا اونٹنی لے آؤ، اونٹنی بھی اللہ نے پیدا کر دی، بڑی چٹان سے نکلی ہے اور اس نے بچہ بھی دے دیا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اس کے کونچے کاٹ دیے، ٹانگیں کاٹ دی، اللہ کا عذاب آیا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، برابر کر دیا، چیخ آئی اوپر سے نیچے سے زلزلہ، دو عذاب قرآن نے بیان فرمائے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ صَاعِقَةٌ، یہ دونوں چیخ کے معنی میں بڑی چیخ آئی، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ بھی ہے، ان کو زلزلہ بھی نیچے سے، پہلے دن چہرے بالکل پیلے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن کالے سیاہ ہو گئے، تباہ و برباد کر دیا، چیخ کی وجہ سے کلیجے پھٹ گئے۔ فرمایا ایسے پڑے ہوئے تھے کأن لم یغنوا فیہا، گھروں کے اندر گویا کہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، گھٹنے کے بل پڑے ہوئے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہاں کوئی رہنے والا بھی نہیں تھا، ایسے اللہ نے تباہ و برباد کر دیا ان کے کھنڈرات۔ اب بھی ہجر کی بستیاں مدینہ منورہ سے آگے موجود ہیں، پتھروں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے عجیب قسم کے۔ فرمایا اللہ نے کیسے تباہ و برباد کر دیا، نفع حاصل کرو ایک وقت تک، انہوں نے اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی، ان کو چیخ نے پکڑا، وہ دیکھ رہے تھے، کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں تھی کھڑے ہو سکتے، کوئی بدلہ لینے والا بھی نہیں تھا ان سے۔ اور قوم نوح کو دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، چونکہ قرآن کے اندر مقصود تو اصل عبرت ہوتی ہے، اس لیے واقعات کی ترتیب نہیں ہے، کہیں تو ترتیب کے ساتھ قوم نوح کا واقعہ پہلے، پھر ان کے بعد قوم عاد کا، پھر قوم سمود کا، پھر قوم لوط کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن یہاں بلا ترتیب بیان فرمایا، چونکہ مقصد عبرت ہی ہے۔ دیکھو ان قوم کو 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، دن رات لگے رہے، نہیں بات مانی، اللہ نے کیسے تباہ و برباد کر دیا۔ کشتی میں جو بیٹھ گئے 80 82 یا 70 72 آدمی وہی صرف بچے ہیں، باقی سب کا بیج ہی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام بھی جب ان کو غصہ آیا، آخر میں اللہ نے فرمایا اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو بھٹکائیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی اولادیں بھی اب فاجر کافر ہوں گی۔ اللہ نے کیسے تباہ و برباد کیا، فرمایا قوم نوح کو بھی ہم نے ہلاک کر دی۔ اس کا بھی بعد مفسرین نے فرمایا پیچھے عطف ہے، فی کے اوپر فی اس کے ساتھ ہے، لیکن یہ منصوب بنزع الخافض ہے، یعنی جار کو جب حذف کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے، اور بعض نے فرمایا کہ فعل محذوف ہے، اہلکنا قوم نوح، ہم نے ہلاک کر دیا قوم نوح کو ان سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ نافرمان قوم تھی۔ اللہ ہم سب کو بھائی یہ تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات ذکر کر کے سمجھایا ہے، اگر تم میرے نبی کی نافرمانی کرو گے، میرے احکام تمہارے اوپر، نبی کی برکت سے ایسے عذاب نہیں آئے گا جیسے پہلے قوموں پر آتے تھے، لیکن اللہ دکھاتے رہتے، دیکھو پچھلے دنوں میں کیسے سیلاب آیا، پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، یہ ایسی چیزیں آ جائے پھر دنیا کی ہوس کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کرونا دکھایا،
پھر جانوروں کے اندر کیسے عذاب آیا، کتنی وبائیں آئی، اللہ دکھاتے ہیں آ جاؤ میرے دروازے پر، تھوڑا سا حضور کی برکت سے اللہ جھنجھوڑتے ہیں بھائی میرے نبی کی امت جو ہے بچ جائے، جہنم میں جانے والے نہ، لیکن ہم حضور فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی چراغ جلائے اور بتی جلائے رات کو، اندھیری رات میں، اور چھوٹے چھوٹے وہ جو پتنگے ہوتے ہیں جن کو پروانے کہتے ہیں، میں وہ آگ میں وہ آگ جلاتا ہے اور وہ اس کے اندر پڑ رہے ہیں اور وہ اس کو پکڑ رہا ہے، فرمایا میں بھی تمہاری پشتوں کو پکڑ رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تَتَكَحَّبُونَ فِيهَا، تم زبردستی چھوٹ کر جہنم میں گر رہے۔ ہمارا حال بھی وہی ہے بھائی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو حضور تو اپنی امت کو بچانا چاہتے ہیں لیکن ہم زبردستی داخل ہونا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بس دنیا میں ہمارے، میں پچھلے دن سنا رہا تھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو 3.5 سال انگریز کی جیل میں مالٹا کے اندر قید ہو کر آئے اور پھر فرمانے لگے میں نے جو دیکھا ہے مسلمانوں کے اندر زوال کا جو باعث ہے وہ قرآن سے دوری ہے، فرمایا قرآن کے ساتھ یاری لگاؤ، بس اس کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو۔ اللہ کے نبی کی سب سے بڑا معجزہ جو قیامت تک، اب اللہ کے نبی تو بھائی تشریف نہیں لائیں گے لیکن حضور کی نبوت کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن کے ساتھ یاری لگاؤ، بچ جاؤ گے ہلاکت سے۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے پی ٹی صاحب اور دیگر جتنے بھی ہمارے جانے والے جا چکے ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائے، قبروں کو منور فرمائے۔ اب وہ تو بتا گئے ہیں، ہم تو چلے گئے، اب تم